درود و سلام محمد و آل محمد پر سلام علیکم ناظرین، میں لباس صفا، آپ دیکھ رہے ہیں سنن چینل پیغام حق، ترجمان شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ جنت البقیع کو آل سعود نے 102 سال پہلے منہدم کر دیا۔ مادر حسنین شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مشتبہ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی شہادت کل گزری ہے، ان کی قبروں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں، لیکن ویران ہیں، کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے۔ اہل تشیع، انصاف پسند عوام تعمیر بقیع کے لیے 8 شوال کو پوری دنیا میں احتجاج کرتے ہیں اور جنت البقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر، البقیع آرگنائزیشن امریکہ شکاگو اور ممرہ شیعہ اثناعشری اینڈ ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے شہر ممرہ مہاراشٹر میں اس بار بھی ایک عظیم الشان تاریخ ساز تعمیر بقیع کے لیے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ سربراہ شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کی قیادت میں ایک احتجاجی جلوس محفل معصومین سہانا کمپاؤنڈ سے برآمد کیا گیا، جو وادی حسنین قبرستان متل گراؤنڈ میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ اس احتجاجی جلوس میں الحمدللہ 100 سے زیادہ علماء اور بین المذاہب شخصیات نے شرکت کی۔ ایس پی اہوجا صاحب، سوامی وسواسانند صاحب، خطیب اہل بیت علامہ علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، عبید اللہ خان اعظمی صاحب تشریف لا رہے تھے، لیکن ایک رات پہلے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے اور اپنی آڈیو کے ذریعے سے مومنین کو انہوں نے پیغام دیا۔ بدیع الزماں خان صاحب، بابا جان قلندر اور دیگر معززین بین المذاہب اس احتجاج میں شامل ہوئے، آل سعود کے خلاف نعرے لگائے، مذمت کی اور تعمیر بقیع کا مطالبہ کیا۔ آئیے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت گزری ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ آئیے مولانا موصوف کا اس چینل میں خیر مقدم استقبال کرتے ہیں اور یہی سوال کہ چند منٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو خدمات ہیں دنیا انسانیت کے لیے، قوم تشیع کے لیے، اس لیے کہ آج جو فقہ ہمارے یہاں رائج ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام یونیورسٹی، بہت سارے تذکرے علم دین اور علم دنیا کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ آئیے مولانا موصوف سے جانتے ہیں جنت البقیع میں آپ کی قبر بھی ہے، اور جو ممرہ میں تاریخ ساز احتجاج کیا گیا الحمدللہ اس بار پوری دنیا میں اور ملک ہندوستان میں مختلف مقامات پر احتجاج کیے گئے۔ مولانا موصوف کی نظر میں ممرہ کا احتجاج کیسا تھا؟ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا علی اصغر حیدری صاحب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمات اور ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور میں چاہتا ہوں چند منٹ، اس لیے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام شہادت امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ جو ممرہ شہر میں بقیع کا جلوس برآمد ہوا تھا، ہم علماء ذوی احترام کا بھی شکریہ ادا کریں۔ پوری دنیا میں آپ کی نظر ہے، ملک ہندوستان پہ نظر ہے۔ رام نومی کے باوجود ممرہ پولیس اسٹیشن نے ہمیں اجازت بھی دی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمات، بقیع میں قبر اور ممرہ کا پروگرام کیسا تھا، اس پر ذرا سے آپ روشن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہادت عظمیٰ اور اس وقت جاکاں پر آپ تمام مومنین، علماء مراجع اور حضرت بقیۃ اللہ العظم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت گزار ہیں۔ آج اس پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور احباب کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ پر چند کلمات کہنا شریک ثواب ہونے سے زیادہ نہیں ہے، مگر صاحبان علم و معرف، فہم و فراست کے لیے چند سطروں میں
تجدید اور تجدید علم و فکر کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا علم دین و دنیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام دینی رہبری کے ساتھ ساتھ دینی رہبری کو امامت کہتے ہیں، اور عالمی رہبری کو، جس میں سیاست، حکمت، نظام، مملکت، یہ تمام چیزوں سے لے کر الہی امور کی تخلیقات، جسے ولایت تکوین کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے وقت کا امام ہونے کے ساتھ ساتھ ولی عصر ہوتا ہے، اور امام دینی رہبری کے پیشوا کو کہتے ہیں، اور جس میں دونوں چیزیں سمٹ کر دنیا کے سامنے آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو ولی کا کانسیپٹ زیادہ تر ہے وہ فقط قبور تک محدود ہو کے رہ گیا کہ چند اولیاء اللہ ان قبروں میں سو رہے ہیں، جبکہ یہ ولایت وہ ہے کہ جو بندہ اپنے تقوی اور اپنے زہد سے تقرب الہی کی حاصل کرتا ہے، اور ایسی ولایت کو ولایت زعامت کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ولایت امامت اور ولایت تکوین تک ہے۔ لہذا اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے جس مکتب علم کو آگے بڑھایا، دراصل وہ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں جو لفظ باقر ہے وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ باقر علم النبیین ہے، یعنی علم نبی کے باقر۔ تو جو علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ موقع امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ملا کہ اس دور میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان تحویل خلافت پر جو ہے وہ جنگ آرائی تھی، تلواریں کھینچی ہوئی تھی، میدان سجا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام حکومت کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے والد گرامی کے اس مکتب کو فروغ دینا شروع کیا۔ یہ جو ابھی آپ نے وفا صاحب کے ذریعے سنا کہ فقہ جو ہے وہ فقہ جعفریہ کہلاتی ہے، یہ دراصل 4 ائمہ اربعہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کے امام شافعی تک، یہ چاروں جو فقہ کے سواد اعظم اور عالم اسلام کے نظر آتے ہیں، ان کے درمیان جیسے حنفی صاحبان، مالکی صاحبان، حنبلی صاحبان، شافعی صاحبان کا جب تعارف کرایا جاتا تھا تو اس میں شیعہ اور کچھ نہ کہتے ہوئے جعفری کہہ دیا جاتا۔ اور اطلاع کے لیے عرض کروں کہ محمود شلتوت نے جامع ازہر سے باقاعدہ بہت پہلے یہ فقہ جعفریہ کو باقاعدہ 5واں مسلح گردانا ہے، جبکہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر ٹھہر کر کہ 5واں مسلح گردان لینا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کو آیت اللہ نور اللہ شستری جو آگرہ میں ہندوستان میں ظلم و بربریت کے ذریعے شہید کیے گئے، انہوں نے بڑے طریقے سے واضح کیا۔ قاضی القضات تھے یہاں ہندوستان میں اس دور میں، شاہجہانی دور میں، تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میں جو بھی فتاوی یہاں بیٹھ کر دوں گا اس کا تعلق فقہ جعفریہ ہی سے ہوگا، مگر وہ چاروں مسلوں میں کسی نہ کسی کے ہاں وہ مسئلہ ضرور موجود۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دینی جو ہے وہ تجزیہ فقہ کے حوالے سے تھا، ورنہ ہماری فقہ صرف فقہ رسول ہے، ہماری فقہ صرف شریعت رسول ہے۔ چونکہ ان کے ہوتے ہوئے جو شریعت رسول پہچانی گئی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے پہچانی گئی، اس لیے اس کو فقہ جعفری کے نام سے کہہ دیا جاتا، ورنہ شریعت رسول ہی فقہ جعفری ہے اور فقہ جعفری ہی شریعت رسول ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے علوم جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جابر بن حیان اور یہ تمام 4000 اسٹوڈنٹ بیعت ہوا اس دور میں، 4000 اسٹوڈنٹ بیعت وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھے، جو علوم جدید پر اور علوم دین پر، یعنی وہ آج کے زمانے میں جو راگ الاپ رہے ماڈرن یونیورسٹی اپنے دور میں سن 143 سے 40 100 اور 120-30 کے درمیان امام علیہ السلام نے قائم کی۔ بہرحال زیادہ وقت چونکہ لینا مقصود نہیں ہے، پروگرام طویل ہو جائے گا،
فقط امام علیہ السلام کے یہ سوانح خاکے پر چند جملے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بعد پھر امام علیہ السلام نے جو شاگرد پیدا کیے، تمام علوم کے پہلے مرکز اور پہلی سیڑھی پر آپ ہی کے شاگرد ہر جگہ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ. اور آج تک جتنے علوم بھر بھر کر کے آ رہے ہیں، آج بھی ہر ایک کا سر چشمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک جھلک یہ ضرور دکھائی کہ جب دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کرتی ہوئی اپنی آخری منزل پر پہنچے گی، تب میرا لال قائم جب ظاہر ہوگا تو اس کی ٹیکنالوجی اس وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے کائنات کی ٹیکنالوجی. یہ ہے اصل. لہذا بس میں زیادہ وقت نہ ذکر کریں کہ امام کے قبر بھی یہی کہنا چاہتا تھا آگے کہ امام علیہ السلام کو اس کے باوجود بھی، جبکہ صرف اور صرف امام علوم آل محمد اور علوم کائنات کو پہنچانے میں مصروف تھے، اس کے باوجود بھی آل محمد سے جو بغض و حسد بنی امیہ اور بنی عباس کا تھا وہ جگ ظاہر تھا. لہذا امام علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی کا چراغ کیا جلتا، ہر جگہ فجر. اور یہ بنی عباس ہو یا بنی امیہ، یہ ہمارے ائمہ سے اتنے کوتاہ قد ہوتے تھے کہ یہ ہر جگہ احساس کمتری کا شکار ہو. لہذا امام علیہ السلام کے کمالات کا دور دور تک چرچا ہونے کی بنیاد پر جب حکومت کو وہ توجہ نہ ملی تو منصور عباسی نے امام علیہ السلام کو زہر دغا دیا. حالانکہ اس کے پہلے بہت ساری کوششیں اور تدبیریں کی، لیکن امام علیہ السلام امام وہ ہوتے ہیں کہ جب تک خود اپنے آپ کو رضا الہی پہ آمادہ نہ کریں اس وقت تک کوئی چیز انہیں رضا نہیں پہنچا سکتی. لہذا امام علیہ السلام کو زہر دغا دیا گیا مدینے میں، اور مدینے کے والی نے منصور کے حکم سے امام علیہ السلام کو انگور کے اندر زہرآلود انگور پیش کیا. امام علیہ السلام نے رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کر کے اپنے آپ کو رضا الہی کے حوالے دیا، کیونکہ کربلا کا میدان گواہ ہے کہ وہاں پروردگار ائمہ کو خود آواز دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لہذا جب خدا پکارنے لگتا ہے تو یہ متوجہ ہو کر کے اس کی جانب بڑھ جاتے ہیں. امام علیہ السلام بڑھ گئے اور امام علیہ السلام کو آپ کے بیٹے امام محمد مسیح کاظم علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، انہوں نے آپ کو غسل و کفن دیا. 5 پارچوں کا کفن امام علیہ السلام کو دے کر کے جنت البقیہ میں لا کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دفنایا. آج جن کے علوم کی بدولت اسلام پہچانا جا رہا ہے اور اسی اسلام کے نام پر حکومت قائم کر کے اپنے خاندانوں کو اعلیٰ پرورش دینے والا آل سعود، اس نے 1925 میں، حالانکہ 1925 کی تاریخ فقط ایک ہے، ورنہ یہ کوششیں سن 1800-1900 کے درمیانی مرتبہ کی بہت مرتبہ کی گئی، مگر ہمارے برادران اہل سنت نہ جانے کیوں خاموش ہیں آج کہ 9 ازواج رسول، 9 جن کا بھی میرے پاس اس وقت نام موجود ہے، 4 امام، تقریباً 10,000 اصحاب، تابعین، تبع تابعین. اور اس وقت جب یہ سب کچھ کیا گیا ہے تقریباً 10,000 کے آس پاس علماء اہل سنت شہید کیے گئے. مگر قابل مبارکباد ہے ہمارا بقیہ آرگنائزیشن اور آپ کے ممرا کی اسناشی جماعت اور جو ابھی آپ نے نام لیا، یہ سب کہ انہوں نے تمام مسلک ہائے اسلامیہ کی خاموشی کے باوجود بھی ایک بڑا اور عالیشان جلوس نکال کر کے بقی کی طرف کائنات کو متوجہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بقی کی طرف متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ہماری عقیدتیں شہزادی کی طرف جھک رہی ہیں، ہمارا شعور اور ہماری عقل قبر امام جعفر صادق تلاش کر رہی، اس لیے کہ کائنات امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائے تو آج عالم اسلام عرش پر کمندیں ڈال رہا ہو. اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف یہ مسلمان متوجہ ہو جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں آج اس دن کے اسٹوڈیو میں، خدا کی قسم، پھر ناسا امریکہ کے پاس نہیں ہوگا بلکہ ناسا سے بلند چیزیں مسلمانوں کے پاس. لہذا آج مقام افسوس ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نام نہاد وہابی ازم نے جو ایذائیں پہنچائیں، 9 قبور ام المومنین امہات المومنین کو مسمار کیا گیا. لہذا قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات
کہ آپ لوگ 100 سال مکمل ہو گئے مگر یہاں مسلسل جلوس نکل رہا ہے، جو کم از کم اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہے وہ بہرحال جاگتی دین میں شمار ہے۔ ناظرین، یہ تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمات، ان کی شہادت اور بقی کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا اور اس پر تبصرہ کیا۔ جو جلوس شہر ممرا مہاراشٹر میں شیعہ المبور مہاراشٹر البقی آرگنائزیشن امریکہ شکاگو اور ممرا شیعہ ایجوکیشنل اینڈ سوسائٹی کی جانب سے سوانہ کمپاؤنڈ سے وادی حسنین قبرستان متل گراؤنڈ تک برآمد کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین اور مومنات نے شرکت کی۔ آل سعود کے خلاف اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے تعمیر بقی کا مطالبہ کیا۔ الحمدللہ یوں تو اس بار ملک ہندوستان میں البقی آرگنائزیشن کی ہی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ جہاں پوری دنیا میں شہر قم میں اور ہر جگہ احتجاج کیا گیا، اس وقت مشہور و معروف شہر دیوا میں بھی البقی آرگنائزیشن کی جانب سے تعمیر بقی کا مطالبہ کیا گیا۔ آئیے ہمارے ساتھ اس وقت حجت الاسلام علیہ مولانا عبد الرابی صاحب قبلہ ممرا شیعہ اثنا عشری اینڈ ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری محترم کرار صاحب قبلہ موجود ہیں، اور حجت الاسلام علیہ مولانا عامر صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام میں جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں موجود ہے۔ یہ مولانا عبد الرابی صاحب قبلہ کا اس لیے چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں شہر ممرا میں حجت الاسلام علیہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی قیادت میں جو تاریخ سال احتجاج جلوس محفل معصومین سوانہ کمپاؤنڈ سے برآمد ہو کر اپنے دامن میں مختلف مسالک کے اکابرین کو سمیٹے ہوئے وادی حسنین قبرستان تک پہنچا، اس پر آپ کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ مولانا عبد الرحمن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بقی آرگنائزیشن کی جانب سے اور شیعہ علماء بورڈ کی جانب سے اور اثنا عشری جماعت ویلفیئر اور ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے برآمد ہونے والا یہ جلوس اپنے قدیمی راستوں سے گزرتا ہوا وادی حسنین پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ یہ جلوس اپنی نوعیت کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں بالکل مختلف رہا، مجمع کے اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، علماء کی شرکت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ جلوس اپنی جگہ پر اپنی جو آواز پہنچانا چاہتا تھا حکومت تک، اس میں پہنچانے میں یہ کامیاب بھی ہوا۔ اگر آپ تمام وہ جلوس جو بقی کے نام پر برآمد ہوئے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ شہرت کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ مجمع کے اعتبار سے اور شاہراہ عام پر نکلنے والا یہ ایک ہال کے اندر جلوس نہیں تھا کہ جس میں چند لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد نعرے لگے اور سارے مسائل ختم ہو گئے، بلکہ شاہراہ عام پر نکلنے والا اپنی نوعیت کا یہ تنہا ترین جلوس تھا کہ جس نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا پر جتنے بھی جلوس بقی کے نام پر برآمد ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں اور شہر ممبرا اور عروس البلاد ممبئی سے نکلنے والا یہ جلوس اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ جلوس اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف تھا، اور جس طریقے سے نوجوانوں نے، انجمن ہائے ماتمی نے، ہمارے قوم کے ذمہ داروں نے الحمدللہ اس طریقے سے انتظامات تھا، نظر و نیاز کا انتظام، سبیلوں کا انتظام، ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی عمل بجا لا رہا تھا، اور ان میں بہترین تقریر جو عوامی سطح کی تھی اور درگاہ کے قریب اور خطیب انقلاب ہمارے برادر عزیز خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ نے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت سا جملہ تھا جسے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ اور ہیں کہ جنہیں اورنگزیب کی قبر کے نام پر غیرت آتی ہے، لیکن وہ لوگ اور ہیں کہ جنہیں جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر اور ان کی قبر کے نام پر جو ہے وہ غیرت آتی ہے۔ تو یہ بڑا بہترین فقرہ اور جملہ تھا کہ جسے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کمال ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے
کہ اگر اورنگزیب کی قبر کے حوالے سے حکومت میں کچھ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھتے ہیں اور شاہراہ عام پر آنے کی ضد کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری عقیدت کا مسئلہ ہے. تو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا معاملہ ہماری عقیدت کا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے عالم اسلام سے، امت مسلمہ سے، ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. نہایت شکر گزار ہیں رئیس شیعہ علماء بورڈ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کے جن کی قیادت میں یہ جلوس نکلا، اور وہ تمام تنظیمیں اور بالخصوص برادر عزیز، برادر بزرگ جناب کرار صاحب حسینی بیکری کے آنر، اور جو اس جلوس میں روح رواں کی بھی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے زبردست انتظام اور بہترین پلاننگ کے ساتھ اس جلوس کو برآمد کروایا، اور اس میں زیادہ جو کوشش اور جو کاوش ہے وہ برادر عزیز علی پاس وفا صاحب کی ہے کہ جنہوں نے تقریباً 15 یا 16 یا 18 دن تک مسلسل محنت کرنے کے بعد اس جلوس کو جو ہے وہ برآمد کروانے میں اور اس جلوس کے اجازے کے لیے اور شاہراہ عام پر آنے کے لیے قوم میں ایک اعتماد کے ساتھ لوگوں کو بلانا اور ان لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا یقیناً قابل مبارکباد ہے. اور ہم فقط اور فقط یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں زندگی میں توفیق عطا فرما کہ اگر ہم بقی کے لیے خلوص دل کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں تو ہمیں بقی کی زیارت بھی نصیب ہو. میں تصدق شہزادی سلام اللہ علیہ یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، ناظرین کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ آپ کو بقی کی زیارت نصیب فرمائے اور توفیق حج عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجت الاسلام علی جناب مولانا قرابی صاحب قبلہ محفل معصومین سوالہ کمپاؤنڈ سے جو تاریخ ساز احتجاجی جلوس تعمیر بقی کے لیے برآمد کیا گیا تھا اس پر آپ تبصرہ اور تجزیہ مولانا موصوف کی زبانی سماعت فرما رہے تو ریسیڈنٹ چینل پر اس وقت اس جلوس کی تصویریں بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جس میں بین المذاہب شخصیات، سرکردہ افراد اور ذمہ داروں نے شرکت کی. کثیر تعداد میں ہماری ماں بہنیں، بزرگان اور کیا کہنے ان نوجوانوں کا کہ جو باقاعدہ دل و جان سے مومنین کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے لگے ہوئے. تو واقعی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پوری شیعہ قوم کی جانب سے مہاراشٹر حکومت کا، اور خاص طور پر ممرا پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب. ہمارا جو گوپنی ڈپارٹمنٹ ہے، رام نومی کے باوجود بھی ہمیں اجازت ملی اور ہم نے آل سعود کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے تعمیر بقی کا مطالبہ کیا بین المذاہب اکابرین کے ساتھ. آئیے ہمارے ساتھ ممرا شیعہ اثنا عشری ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ سوسائٹی کے سیکریٹری محترم کرار صاحب موجود ہیں. وادی حسنین متل گراؤنڈ قبرستان میں جو آخر میں جہاں جلوس اختتام پذیر ہونا تھا، یقین جانے علی شان جو ہے وہ اسٹیج کی تیاری محترم کرار صاحب اور ان کی ٹیم نے کی تھی، جو واقعی ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا، ایک بہترین سما تھا. اس وقت وادی حسنین قبرستان میں 100 سے زیادہ علماء، کثیر تعداد میں علماء بہن مومنین جب وہاں لبیک یا صحرا کہتے ہوئے پہنچی. محترم کرار صاحب کا استقبال خیر مقدم. السلام علیکم کرار بھائی. ممرا پولیس اسٹیشن کے شکریہ کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ علماء تشریف لائے، بڑی تعداد میں مومنات موجود تھے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 اپریل بروز اتوار کو جو جلوس اپنا جنت البقیع کے احتجاج کے لیے نکالا گیا، یہ جلوس ایک عظیم الشان جلوس تھا جس میں ہماری قیادت جو ہے علی جناب مولانا اسلم رضوی صاحب کر رہے تھے، اور ان کی قیادت میں قریب 100 سے زیادہ عالم دین اس میں شریک تھے، اور دیگر مذاہب کے فقہاء اور دانشور بھی موجود تھے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور سبھی لوگوں نے حاضری دی اور جوش و خروش سے اس جلوس کو کامیاب بنایا. اور ہم دیگر باہر سے آئے ہوئے لوگ جو تھے اور دوسرے اور جو مسلک کے لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رام نومی کا تہوار تھا جس میں ہماری ممرا پولیس اسٹیشن کے سینئر پلس گوپنی وبھاگ کے لوگوں نے ہم کو جو ہے اجازت دی اور عظیم الشان طریقے سے ہمارا جلوس جو ہے متل گراؤنڈ وادی حسنین قبرستان پر جا کے اختتام ہوا.
और उसमें शरीक होने वाले सभी दानिशवर मौलाना सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो भी इंतजाम थे वो हमसे अगर जो कमी हो अगले साल हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जुलूस तब तक हम निकालते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे जब तक जन्नतुल बकी में बीबी का रोजा तामीर नहीं हो जाएगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि बीबी का रोजा तामीर हो जाए, उसके बाद हम खुद मित्तल ग्राउंड में हम एक रोजा तामीर करेंगे जो वहां नहीं जा सकते यहाँ आकर के जियारत बीबी के रोजे की करें। और उसके बाद हम उमरा शिया नासरी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते हम अपनी टीम अपनी इंतजामिया की तरफ से सभी मोमिनीन और मोमिनात का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे साल जिंदा रहे तो इससे अच्छा हम इंतजाम करेंगे। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ये वादा है करार भाई के साथ मेरा भी कि इंशाअल्लाह जब तक खुदा ने हयात दी है और जब तक जन्नतुल बकी में तामीर नौ नहीं हो जाती, इंशाअल्लाह शहर मुमरा महाराष्ट्र में इसी तरह से एहतजाज होता रहेगा। हम मुतालबा करते रहेंगे। फकत और फकत इतना मुतालबा है कि आले सऊद हमें इजाजत दे दे। उनसे ये भी नहीं कहते कि तुम रोजों को तामीर करो। हम कुव्वत और ताकत रखते हैं। हमारी घर की खवातीन अपने ज़ेवरात बेचकर इंशाअल्लाह आलिशान रोज़ात मुक़द्दसात जन्नतुल बकी में इम्मा और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तामीर करवाएंगे। आइए नाज़रीन, 100 से ज्यादा उलमा शरीक हुए थे और बरादर अजीज हुज्जतुल इस्लाम अल जान मौलाना आमिर साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत और कोशिश की थी उन उलमा को फोन करना, उन्हें मदऊ करना और एहतजाज में पेश थे। जो अवाइल में शुरू में महफिल मासूमीन में मजलिस हुई उसकी आप निजामत कर रहे थे। जुलूस के हवाले से बरादर आमिर साहब क्या कहेंगे और उलमा का मैं चाहता हूँ कि आप शुक्रिया भी अदा कर दें, इसलिए कि पूरे महाराष्ट्र से जुन्नैर, मंचर, पूना, मजाफात मुंबई मुख्तलिफ मकामात से उलमा शहर मुमरा में तशरीफ लाए थे। बिस्मिल्लाह मौलाना आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। पहले कि मैं आप हज़रात को इस बात पे जो है आगाह करता हूँ कि 6 अप्रैल को जो जन्नतुल बकी के सिलसिले से जुलूस निकाला गया था मुमरा से, मैं तमाम उलमाए कराम का जो इस प्रोग्राम में शिरकत करते रहे कि ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तकरीबन 102 उलमा जो इस प्रोग्राम में शिरकत किए और वो अपने जिंदा होने की सबूत जो है देते हुए इस प्रोग्राम में आए कि हम भी जो है शहजादी के लिए हाजिर हैं। मैं शिया उलमा महाराष्ट्र बोर्ड के कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से मैं तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन इस्लाम मौलाना आमिर साहब क़िबला आपने समाअत फरमाया। खतीब अहले बैत मौलाना अली असगर हैदरी साहब क़िबला को शदीद गर्मी है, लेकिन एसपीएन चैनल के दफ्तर में मौलाना मौसूफ तशरीफ लाए। दिल की अमीर गहराइयों से मौलाना मौसूफ की सेहत सलामती के लिए दुआ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अब्दुल साहब क़िबला ने तज़किया और तबसरा किया, आपका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इस शिद्दत गर्मी में आप चल कर जो है अपने घर से एसएन चैनल के दफ्तर आए। मुमरा शिया नासरी एंड वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरम करार साहब को, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आमिर साहब क़िबला का और बरादर अजीज आसिफ साहब, हमारे राजू भाई, मज़ार साहब, हमारे रज़ा अब्बास, शिबलू, ज़िशान, बहुत किन किन नौजवानों का मैं नाम लूं, बहुत सारे नौजवानों ने जुलूस को कामयाब बनाने में मौलाना आफ्ताब साहब क़िबला ने बड़ी जिद्दोजहद, बड़ी मेहनत किया है। बस दुआ यह है कि परवरदिगार जल्द अज जल्द असबाब पैदा कर दे। बहक़ इमाम ज़मान रज़ा अब्बास हमारे काशिफ साहब ने और यकीन करें मीडिया के एतबार से मौलाना अली असगर हैदरी साहब क़िबला कोई ऐसा मीडिया शहर मुमरा में या मुख्तलिफ मकामात पे नहीं है जिसने इस जुलूस को कवर न किया हो, ये जुलूस को न दिखाया हो। पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हमने कोशिश किया कि हमारी आवाज आले सऊद तक पहुंचे। बस दुआ है बाप इमाम ज़माना परवरदिगार को असबाब जल्द अज जल्द पैदा करे कि जन्नतुल बकी में बकी अलैहिस्सलाम और मादर हसनैन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का शानदार रोज़ा जल्द अज जल्द तामीर हो, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तामीर बकी नहीं हो जाती। मैं भी बाज़ नाज़रीन अपने एडिटर और कैमरामैन रज़ा अब्बास के साथ चाहूंगा इजाजत। इसी तरह देखते रहे चैनल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।